الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں میراث میں عورتوں کے حقوق پر۔ اس موضوع کے تحت ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ کیا عورتیں میراث میں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج میں آپ کے سامنے تیسری چیز پیش کرتا ہوں جس پر غور کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عورتیں اپنا حق معاف نہیں کرتی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ میں جو چوری کی واردات ہوئی ہیں ان میں اکثر عورتیں ہی سامنے آئیں۔ جن عورتوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا حصہ معاف کر دیں گی، انہی عورتوں کی تاریخ پڑھیں آپ شروع سے لے کر آج تک، تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ عورتیں سب سے زیادہ چوری کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج اس دور میں آپ دیکھیں، سوشل میڈیا جا کے کھول کر دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، فیس بک دیکھیں، یہاں پر لوگ چوری کے واقعات ڈالتے رہتے ہیں، ریکارڈنگ بہت ساری آفسوں میں، دکانوں پر یا پھر مال میں آپ دیکھیں سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہاں جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کی تصویر کیمرے میں آ جاتی ہے، اور اس تصویروں کی کٹنگ کر کے لوگ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی جو تصویریں چوری کی اپلوڈ کی جاتی ہیں اس میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں جو کسی کا مال چوری کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں، اس لیے مال حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس دوسرے بہت سارے آپشن نہیں رہتے ہیں، اس لیے یہ چوری کی راہ پر چل نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اسے مال چاہیے تو کیا کرے گا؟ وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، وہ چھین سکتا ہے، کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایسے بہت سارے راستے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ساری خطرناک چیزیں عورت نہیں کر پاتی، اس لیے عورتیں زیادہ تر اسی آپشن کو چنتی ہیں کہ وہ چوری کی راہ پر نکل پڑے اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے تو۔ آدمی دیکھیے، آدمی شریف نہیں ہوتا ہے اور اسے مال چاہیے تو مال لینے کے لیے اس کے پاس بہت سارے راستے ہیں، چوری کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں، لیکن عورت اگر شریف نہ ہو اور ناجائز مال کمانے پر اترے تو اس کے سامنے ایسے بہت سارے راستے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چوری اس کے لیے بہت آسان راستہ ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ کہ ڈاکہ وغیرہ میں عورت کا رول بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ چوری کرنا عورت کے لیے اس اعتبار سے بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ عورت کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہے جہاں آدمی کی پہنچ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آج ہمارے گھروں میں اگر کوئی ہمارا دوست مہمان بن کر آئے، ہمارا کوئی پڑوسی مہمان بن کر آئے، ہمارا کوئی ساتھی مہمان بن کر آئے، تو ہم اسے اپنے گھر میں کہاں ٹھہرائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے گھر کے باہر رکے گا، ہم سے ملے گا، کھانا کھائے گا، چائے پیے گا، چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت مہمان بن کر آئے گی تو وہ باہر سے نہیں رخصت ہو جائے گی، وہ گھر کے اندر جائے گی، بہت اندر تک اس کو ایکسس ملتا ہے، اور اندر جو چیزیں رکھی رہتی ہیں، خفیہ چیزیں، وہاں تک پہنچتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کھود کے بات بھی کرتی ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کا رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے چوری کی طرف راغب کرتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے لیے چوری کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، تو یہ دوسری چیز بھی اسے چوری پر بہت زیادہ آمادہ کر دیتی ہے۔ ایک تیسری چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو لباس ہے، جو کپڑا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ان کے لیے معاون ہوتا ہے کہ وہ چوری آسانی سے کر سکتی ہیں، جبکہ آدمی کا لباس ایسا ہے کہ اس کے لیے چوری کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عورت نقاب میں ہو، برقعے میں ہو تو بہت آسانی سے چوری کر لیتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جو بہت ساری عورتیں جو شریف نہیں ہوتی ہیں، جو چور ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نقاب اور برقعے پہن کے گھومتی ہیں تاکہ چوری کرنے میں آسانی ہو، تو ان کا لباس کچھ ایسا ہے یا وہ ایسا لباس پہن سکتی ہیں کہ جن سے چوری کرنا آسان ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں عورتوں کے معاملے میں، اس لیے آپ دیکھیں گے پوری انسانی تاریخ میں کہ سب سے زیادہ چوریاں عورتوں ہی نے کی ہیں، اور انہی کے نام اس طرح کے واردات میں زیادہ آتے ہیں۔ اور آپ حدیث کی طرف دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نے چوری کیا تو عورت نے چوری کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مخزومی عورت، بڑے گھرانے کو بھی، کوئی معمولی گھرانے کی عورت نہیں، بہت بڑے گھرانے کی عورت، اس نے چوری کر لیا، اور یہ اتنے شریف گھرانے کی عورت تھی کہ جب اس نے چوری کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بعض صحابہ کرام گھبرا گئے، بعض صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے اس کی یہ سزا معاف کروا دیتے ہیں اور کسی طرح سے اس کو ہاتھ کٹنے سے بچا لیتے ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے اسامہ بن زید، تو ان سے کچھ لوگوں نے بات کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ اس عورت کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ہے، شریف گھرانے کی عورت ہے، اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، معاف کر دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہی بات تم کرنے لگے ہو جو تم سے پہلے قومیں کرتی تھی، اور کہا تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اور فرمایا وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سفارش کی بات کرتے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، اسے بھی نہیں معاف کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ عورت نے چوری کی ہے، وہ بھی شریف گھرانے کی عورت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چور واقع ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں آپ ذرا سوچئے کہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ لیں کہ وہ پیسے سے بالکل بے نیاز ہو چکی ہیں، انہیں پیسہ نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عورتیں حصہ معاف کرتی ہیں، بلکہ وہ ان کو موقع ملے تو وہ چوری کر لیں گی، کسی اور کا کھا جائیں گی، اپنا دینا تو دور کی بات، ان کو موقع ملے تو کسی اور کا ہڑپ کر لیں گی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود میراث ہی میں جہاں عورتوں کو یہ موقع ملتا ہے کسی اور کی میراث کھانے کا، وہاں دوسروں کی میراث کھا لیتی ہیں اور ذرا بھی رحم نہیں کرتی۔ میں عام چوریوں کی بات نہیں کرتا، عام چیزوں کو تو جانے دیجئے، خود میراث کی بات کریں۔ اسی مسئلے میں غور کریں آپ کہ میراث ہی کے معاملے میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ عورت کو ذرا طاقت مل جاتی ہے، اسے موقع ملتا ہے، اور جو ہی کسی عورت کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا حق میراث میں، کسی اور چیز میں نہیں، میراث میں کسی دوسرے کا حق معاف کرنا دور کی بات چھین کے کھا جاتی ہے، اس کو نہیں دیتی ہے، مانگنے پر بھی نہیں دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کو مثال سے ثابت کروں کہ ایسے کون کون سے حالات ہیں جب عورت بھی میراث میں دوسرے کا مال کھا جاتی ہے، نہیں دیتی۔ یہ وہ حالات ہیں جب ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو جب لڑکوں کو موقع ملتا ہے تو یہ لڑکیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معاف کرتی ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے تو معاف کرنا دور کی بات دوسروں کا بھی چھین کے کھا جاتی ہیں۔ اب آئیے میں اس کی مثالیں دوں کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جب لڑکیاں، عورتیں دوسروں کا حق میراث قبضہ کر لیتی ہیں، چھین کے کھا جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ درست میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں جن کا حصہ طے ہے ان میں مال بانٹنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ان لڑکے لڑکیوں میں بٹتا ہے، اور اس طرح بڑھتا ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملے۔ تو اگر ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کی وفات ہوگی اور اس کے گھر میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، یعنی اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تب تو بیٹا سارا مال لے لیتا ہے، بیٹیوں کو نہیں دیتا، یعنی اپنی بہنوں کو نہیں دیتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں، کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو وفات پا گیا، یعنی جب باپ مر رہا ہے تو اب اس باپ کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی ہو یا دو لڑکی ہو، صرف لڑکیاں، لڑکا ہے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کسی آدمی کی صرف لڑکیاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی لڑکیوں کو اس کا پورا مال کبھی نہیں ملتا ہے۔ اسلام نے مرنے والے کے مال میں پورا حق لڑکیوں کو نہیں دیا ہے۔ لڑکیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا اسلام نے کہ ان کو مرنے والے کا مال پورا اٹھا کے دے دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس سے پہلے کہ درست میں بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، مرنے والے کا لڑکا نہیں ہوگا، صرف لڑکیاں ہوں گی، تو وہ لڑکیاں یا تو ایک سے زائد ہوں گی یا پھر ایک ہوگی۔ اگر لڑکیاں ایک سے زائد ہوں، دو ہوں یا دو سے بھی زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ جو حصہ مل سکتا ہے وہ 2/3۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر کسی مرنے والی کی صرف بیٹیاں ہوں اور یہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے؟ 2/3۔ یعنی مرنے والے نے اگر 3 کروڑ چھوڑا ہے تو 2 کروڑ ان بیٹیوں کو ملے گا۔ 1 کروڑ کس کو جائے گا؟ 1 کروڑ ان بیٹیوں کو نہیں جائے گا، بلکہ 1 کروڑ اس مرے ہوئے شخص کے بھائی کو جائے گا، یا اس کے بھائی بہن ہوں گے تو ان کو جائے گا، یا پھر اس کے بھائی کا بیٹا ہوگا، یعنی ایک لمبی فہرست ہے، ادھر جائے گا، پورا ان لڑکیوں میں نہیں آئے گا۔ یا اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کا لڑکا نہیں ہے اور لڑکیوں میں 2 لڑکی نہیں
बल्कि सिर्फ एक ही लड़की है, इकलौती लड़की है। एक आदमी मर गया और उसकी इकलौती लड़की है, एक ही लड़की है, तो उसका हिस्सा कितना उसके बाप के माल में? उसका हिस्सा है 1/2, निस्फ। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह निसा आयत 11 में कि व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, कि अगर एक आदमी मर गया, उसकी एक ही बेटी है, इकलौती बेटी और कोई नहीं है, तो उस बेटी का हिस्सा कितना है? निस्फ, आधा। यानी अगर किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, वो छोड़ के मर गया, तो अब उसकी बेटी को, इकलौती बेटी को सिर्फ 50 लाख मिल सकता है। तो अब उसकी बेटी को, इकलौती बेटी को सिर्फ 50 लाख मिल सकता, आधा, पूरा 1 करोड़ नहीं मिल सकता। बाकी आधा कहाँ जाएगा? मरने वाले का भाई होगा तो उसको जाएगा, भाई नहीं तो उसके बेटे को जाएगा, एक फहरिस्त है उधर जाएगा, पूरा लड़कियों को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप अपने माशरे पर नजर दौड़ाइए कि जहां मरने वाले बाप की सिर्फ बेटियां होती हैं, वो क्या सिर्फ अपना हिस्सा ही लेती हैं? यानी बेटियां एक से ज्यादा हों तो क्या वो सिर्फ 2/3 लेती है, या बेटी एक हो तो क्या वो सिर्फ 1/2 लेती है, या पूरा ले लेती है? सूरत हाल ये मेरे भाइयों कि जिस घराने में मरने वाले बाप की सिर्फ बेटियां हो, वो सिर्फ अपना हिस्सा नहीं लेती, पूरा कब्जा करके बैठ जाती। अब आइए मैं आपके सामने कुछ मिसालें दे दूं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ देहात वगैरह में आप देखें कि एक आदमी के पास बहुत सारे खेत होते हैं, बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। वहाँ का ये माहौल है और ये रिवाज है कि आप मालूम करें देहातियों से, देहाती लोगों से जो देहात में रहते हैं, कि अगर एक आदमी मर जाता है, उसके बेटे होते हैं, सिर्फ बेटे, तो सारे जायदाद वो ले लेते हैं। बेटे के साथ बेटियां भी होती हैं तो भी सिर्फ बेटे ही सारी जायदाद लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह आजकल अल्हम्दुलिल्लाह शहर में भी बहुत सारे लोग हिस्सा देने लगे हैं और देहात में भी बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है लड़कियों को हिस्सा देना। लेकिन उमूमी जो रिवाज है, आम तौर से जो माहौल है, वो यही आज भी है कि अक्सर औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो अगर गांव देहात में किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा खेत हो, तो होता ये है अगर उसके बेटे हों तो सारी ज़मीन पर, तो सारे खेत पर वही बेटे कब्जा करके बैठ जाते हैं, बेटियों को नहीं मिलता है। लेकिन इन्हीं इलाकों में आप जाकर देखें, बहुत सारे ऐसे घराने गांव में कि सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के होते ही नहीं, या अगर रहा भी हो 1-2 तो फौत हो जाता है। तो ऐसे घरानों में जो लड़कियां होती हैं, सिर्फ लड़कियां होती हैं, और उस घराने में बाप के पास बहुत ज़्यादा खेत हो, 50-60 बीघा 100 बीघा खेत हो, तो ऐसी लड़कियों की शादी में कोई मसला नहीं होता। ऐसी लड़कियों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसी लड़कियों की शादी बड़ी आसानी से हो जाती है, रिश्तों की लाइन लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं इन लड़कियों के बाप का जो खेत है, जो ज़मीन है, बाप के मरने के बाद सब इसकी बेटियों को मिलेगा और बेटियों के बाद हमको मिलेगा। ये गांव का माहौल है, ये देहात का माहौल है कि अगर किसी घराने में सिर्फ बेटियां हों, 2 से ज़्यादा हों, या अकेली हो, बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हों, तो मरने वाले की जो ज़मीन है, उसका जो खेत है, इस सारी ज़मीन पर और पूरे खेत पर इन बेटियों का कब्जा हो जाता है। सब पे ये कब्जा जमा के बैठ जाती है। हालांकि ऐसी सूरत में अगर सिर्फ बेटियां हों और 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उनका हिस्सा है सिर्फ 2/3। यानी अगर किसी के पास 30 बीघा खेत है गाँव में और उसके लड़के नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो इन लड़कियों को कितना मिलेगा? 20 बीघा मिलेगा। बस 30 बीघा में से 20 बीघा खेत इन लड़कियों को मिलेगा, 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी हो, सिर्फ 20 बीघा खेत मिलेगा। बाकी 10 बीघा किसको मिलेगा? मरने वाला का कोई भाई होगा उसको मिलेगा, या भाई का बेटा होगा उसको मिलेगा। एक लंबी फहरिस्त है, उनमें से कोई ना कोई होता है। लेकिन हमारे देहात में आप जाकर देखें कि अगर किसी घराने में 2 से ज्यादा लड़कियां हैं और 20, 25, 50, 100 बीघा खेत है, तो ये सारा खेत, सारी जमीन ये लड़कियां लेके बैठ जाती हैं। ये अपने अब्बा के भाई को नहीं देती, अपने चचा को नहीं देती, या अपने चचा के लड़कों को नहीं देती। यानी और जो 1/3 हिस्सा जो और दूसरे लोगों का होता है, असबा का होता है, उनको नहीं देती है लड़कियां, सारा खुद ही ले लेती। ऐसी एक और मिसाल देखें कि गांव में, देहात में अगर किसी आदमी की सिर्फ एक बेटी हो, सिर्फ कितनी? एक बेटी हो, तो उसका ज्यादा से ज्यादा हक कितना है? आधा। आधा से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो मान लीजिए गांव पे किसी के पास 50 बीघा खेत है और उसकी सिर्फ एक बेटी है, तो उसके मरने के बाद उसको कितना मिलना चाहिए? सिर्फ 25 बीघा खेत मिलना चाहिए। 50 बीघा खेत में से उस बेटी को सिर्फ 25 बीघा खेत मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसी देहात और इसी गांव में जाकर देख लें
کہ اگر کسی باپ کے پاس 50 بیگھا کھیت ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، تو یہ بیٹی 50 بیگھا کھیت اکیلے اپنے قبضے میں لے لیتی اور باپ کے بھائی کو یا بھائی کے بیٹے کو کسی کو نہیں دیتی، پورا لے کے بیٹھ جاتی۔ تو ذرا آپ ان مثالوں پر غور کریں، ان واقعات پر غور کریں، ان مشاہدات پر غور کریں کہ یہ وہی بیٹیاں ہیں، یہ وہی مائیں بہنیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ یہ وہی مائیں بہنیں ہیں کہ جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو اپنا حصہ تو لیتی ہی ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کا حصہ بھی دبوچ لیتی ہیں۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ جس سماج کی مائیں بہنیں موقع پاتے ہی دوسروں کا حصہ، میراث کا حصہ دبوچ لیں اور قبضہ جما کے بیٹھ جائیں، اپنا حصہ تو لیں اور موقع پاتے ہی دوسروں کا حصہ بھی نگل جائیں، وہ مائیں اور بہنیں حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ شرم کرنی چاہیے۔ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم خود کو فریب دے رہے ہیں، پورے سماج کو فریب دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم وسوسے پال رہے ہیں اور سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب کسی آدمی کی صرف لڑکیاں ہوں تو اس کو پورا حصہ نہیں ملتا ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، تجربے کی بات بتاؤں، ایسے بہت سارے، خود ممبئی شہر میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹی یا بیٹیاں ہوتی ہیں۔ خود ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آئے۔ ایسی صورت میں جو سوال ہمارے پاس آتا ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں، یعنی وہ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا پورا حصہ ہم کو دلوا دو، یہ لکھ کے دے دو کہ پورا حصہ ہم کو ملے گا۔ کبھی سوال آئے گا 2 بیٹیاں ہوں گی یا 1 بیٹی ہوگی تو یہ لوگ کیا سوال لکھ کے دیں گی؟ کہیں گے کہ ابا کی وفات ہو گئی ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی اماں نہیں ہے، ان کے ابا نہیں، کوئی نہیں، صرف 1 بیٹی ہے، 2 بیٹی بس، باقی کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا پورا مال ہم کو دے دو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اب اس کے کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ایک آدمی مر گیا اس کا کون ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ مفتی کرے گا، جو میراث کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے، جو میراث کے سوال کا جواب دینے والا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ مرے ہوئے کی رشتہ داروں میں کون موجود ہے کون نہیں موجود ہے۔ یہ وارثین خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے کون نہیں؟ آج عجیب صورتحال ہے، جب میراث کا مسئلہ کوئی لے کے آتا بھی ہے تو خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں صاحب مر گئے، صرف اتنے ہی لوگ ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ فلاں آدمی مر گیا، صرف اتنے لوگ ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو آپ اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو رہے گا ہی۔ دیکھیے، میراث کا ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ میراث میں جب اصحاب الفروض یعنی میراث کے معاملے میں مرنے والے کی جب صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو پورا نہیں ملتا ہے، اگر 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا، اور اگر 1 ہو تو 1/2 ملے گا۔ باقی کہاں جائے گا؟ باقی عصبہ کو جائے گا، میت کے عصبی رشتہ دار کو جائے گا۔ عصبی کون ہوگا؟ میت کا وہ رشتہ دار جو مذکر کے چین سے میت سے جڑا ہو، وہ باقی پائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والا شخص، اس کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا نہیں، لیکن اس کا بھائی ہے، اگر اس کا بھائی ہوگا تو یہ بچا ہوا مال اس کو مل جائے گا۔ چلو بھائی بھی نہیں ہے، مان لیتے ہیں بھائی بھی نہیں ہے، تو بھائی کا بیٹا ہوگا، بیٹے کو مل جائے گا۔ چلو بھائی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو مل جائے گا، کوئی نہ کوئی تو ملے گا۔ یعنی ایسا کہنے کا موقع بہت کم آپ کو آئے گا کہ کوئی ہے نہیں۔ بڑی آسانی سے ہم فیصلہ کر دیتے کہ آدمی مر گیا، صرف بیٹی، باقی کوئی نہیں ہے۔ ارے کیسے نہیں ہے؟ مرنے والے کا بھائی ہو سکتا ہے، بھائی نہیں تو بھائی کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ نہیں تو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور چلو مرنے والا اکلوتا تھا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا باپ اکلوتا تھا، بچیوں کا باپ اکلوتا تھا، اس کا کوئی بھائی تھا ہی نہیں، تو آپ ذرا ایک سیڑھی اوپر اٹھو، اس کا بھائی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کا چچا تو رہا ہوگا، تو اگر اس کا چچا رہا ہوگا اس کو مل جائے گا، اور چلو چچا تھا مر گیا تو چچا کا بیٹا ہوگا اس کو مل جائے گا، چلو اس کا بیٹا بھی نہیں تو اس کے بیٹے کا بیٹا اس کو مل جائے گا۔ اور چلو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ لڑکیوں کا باپ اکلوتا تھا، اس کا دادا بھی اکلوتا تھا، اور اوپر اٹھو ایک سیڑھی اور اوپر، دادا کو دیکھو، اس کے دادا کا کوئی بھائی تھا؟ چلو دادا کا بھائی تھا، دادا آج زندہ نہیں ہوگا، دادا کا بیٹا تو زندہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اس کا بیٹا زندہ ہوگا، نیچے اترو، کہیں نہ کوئی تو ملے گا۔ تو اتنا آسان نہیں کہہ دینا کہ کسی کی صرف لڑکیاں ہیں تو ان کو پورا مال دے دو، باقی کوئی نہیں۔ اسباب میں آپ سرچ کرو گے کوئی نہ کوئی ملے گا، کوئی نہ کوئی اویلیبل ہوگا۔ تو ایسے حالات بہت کم آتے ہیں کہ مرنے والے کا سارا مال لڑکیوں کو دے دو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لینے والا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اگر مرنے والے کی صرف لڑکیاں ہوں تو یہ نہیں سوچتی کہ جو بچ رہا ہے ہمارے حصے کے علاوہ جو فاضل ہے، جو بچا ہوا ہے، وہ دوسروں کو جائے، وہ بھی اپنی جیب میں رکھنا چاہتی، اور سوال ایسا بناتی کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ایک نہیں کئی مل جاتے ہیں۔
کئی مل جاتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکیاں ان کو نہیں دیتی ہیں اور سارا حق خود لینا چاہتی. ایسی لڑکیوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ معاف کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ آج میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات رکھی یہ بتانے کے لیے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں نے ہمارا حصہ معاف کر دیا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں اس درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں پر غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے کھلے گی کہ لڑکیاں ہمارا حصہ معاف نہیں کرتی ہیں. ہم نے زبردستی اپنے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ معاف کر دیتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.